بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچرز کی سیریز 8ویں جماعت کے لیے تاریخ کا 5واں لیکچر۔ اگر آپ کے پاس اس لیکچر کے بارے میں کوئی سوالات ہوں تو یہ سامنے میرا پرسنل یوٹیوب چینل کا لنک ہے، اس میں آپ کمنٹس میں لیکچر سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ پچھلا ہمارا ٹاپک تھا گزشتہ تقسیم بنگال کے بارے میں ہم نے پڑھا اور اس کے اثرات، ہندوؤں کا یا کانگریس کا رد عمل، مسلمانوں کو فائدہ وغیرہ بھی پڑھا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس تقسیم بنگال کو کی خاتمے کا جو اعلان کیا گیا۔ برطانیہ میں الیکشن ہوئے اور وہاں پر لبرل پارٹی، وہاں پر جو دو مین پارٹیز ہیں، لیبر پارٹی اور لبرل پارٹی، تو لبرل پارٹی کی حکومت بن گئی۔ اس لبرل پارٹی کے جو ارکان تھے وہ کانگریس کے ساتھ ان کے بہت زیادہ اچھے تعلقات تھے، کانگریس کے حامی تھے۔ تو اس لبرل پارٹی کی حکومت کے آنے کے بعد تقسیم بنگال کے مسئلے پر دوبارہ غور کیا گیا۔ کانگریس چونکہ تقسیم بنگال پہ ناراض تھی تو اس پہ دوبارہ غور کیا گیا، اور برطانیہ کا جو بادشاہ تھا جارج پنجم، اس کی تخت نشینی جب وہ اپنے بادشاہت کے عہدے پر آیا تو اس نے 1911 میں برصغیر کا دورہ کیا، اور 12 دسمبر 1911 کو دہلی میں شاہی دربار یعنی کہ بادشاہ نے اس سے خطاب بھی کیا، اس پہ تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا، اور بنگال کو دوبارہ متحدہ صوبہ بنا دیا گیا۔ اس تقسیم کے خاتمے سے مسلمانوں کو بہت مایوسی ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا تھا اس تقسیم کے نتیجے میں۔ جب اس کو کینسل کیا گیا تو بہت زیادہ ان کو مایوسی ہوئی، کیونکہ برطانوی حکومت نے کئی جگہ پہ ان کو کہا تھا کہ اس تقسیم کو برقرار رکھا جائے گا، مگر اس کے باوجود اس کو برقرار نہ رکھا، اور ہندوؤں کو، مسلمانوں کو بہت زیادہ اس سے مایوسی ہوئی۔ تقسیم بنگال سے مشرقی بنگال میں بسنے والے مسلمان اکثریت نے اپنے معاشی حالات بہتر بنانے کی جو امیدیں قائم کی تھیں، وہ تقسیم کی تنسیخ سے ان امیدوں کا خاتمہ ہو گیا، اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان مزید اختلافات بڑھ کر سامنے آئے، اور مسلمانوں نے اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے شملہ وفد 1906، یہ ذہن میں رکھیں، اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں شملہ وفد اور شملہ کانفرنس کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ تو شملہ وفد ایک الگ چیز ہے، شملہ کانفرنس ایک الگ ہے۔ ابھی ہم شملہ وفد پڑھیں گے۔ تقسیم بنگال کی وجہ سے انگریزوں سے ہندو بہت ناراض تھے، اور غالباً کیونکہ انگریزوں نے تقسیم بنگال ہندوؤں اور کانگریس کی مرضی کے خلاف کیا تھا، لہٰذا انگریزوں نے ہندوؤں کو، کانگریس کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ بھئی ہم ملک میں سیاسی اصلاحات نافذ کرتے ہیں۔ سیاسی اصلاحات سے کیا مراد؟ حکومتی معاملات میں بہتری لانا، اور بہتری لانے کے بارے میں ان کا یہ اشارہ تھا کہ ہم ہندوستان کے لوگوں کو حکومتی معاملات میں شامل کریں گے۔ اب ہندوستان کے لوگوں کو حکومتی معاملات میں اگر شامل کیا جائے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ جو اکثریت میں لوگ ہوں گے وہی اس میں زیادہ شامل ہوں گے، یعنی کہ ہندو۔ تو انگریزوں نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے سیاسی اصلاحات نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ اس دور میں زیادہ تر جو مسلمان تھے وہ ووٹ دینے کے اہل نہیں تھے، ان کو ووٹ وہ نہیں دے سکتے تھے، اور جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ مسلمان ووٹ دینے کے اہل ہی نہ ہوں تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ کسی الیکشن میں کوئی مسلمان ہندو کے مقابلے میں منتخب ہو جائے؟ لازمی طور پہ ووٹ بھی ہندو دے رہا ہے، ووٹ لے گا بھی ہندو، تو منتخب بھی کون ہوگا؟ وہ ہندو ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے جو مسلم صوبے، یعنی کہ یہاں پہ جن علاقوں میں، جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ان کی جو کونسلز تھیں، ان کی آپ اسمبلیاں سمجھ لیں، قانون ساز اسمبلیاں، ان میں بھی جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں پہ بھی مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ صورتحال تھی۔
تو اگر نئی اصلاحات اسی طریقے سے ہو جاتی ہیں جس طرح برطانوی حکومت چاہ رہی ہے یا کانگریس چاہ رہی ہے، تو اس سے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا، ان کو کوئی حقوق نہ ملتے۔ لہٰذا سر آغا خان ان کی سرکردگی میں مسلمان رہنماؤں کا ایک وفد جو ہے 1 اکتوبر 1906 کو وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا۔ شملہ جو بھارت کے قبضے میں کشمیر ہے اس کا ایک علاقہ ہے، اسی وجہ سے اس کو شملہ وفد بھی کہا جاتا ہے۔ تو شملہ میں یہ وفد ملا مسلمانوں کا، اور انہوں نے کچھ مطالبات انگریزوں کو پیش کیے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو مجلس قانون ساز میں علیحدہ نشستیں دی جائیں، یعنی کہ مسلمان الگ نشستیں پہ منتخب ہوں، اور ان نشستوں کے انتخاب کے لیے ووٹ دینے کا حق صرف مسلمانوں کو، جس طرح آپ لوگوں کو پہلے بتایا گیا، جداگانہ طرز انتخاب کے ذریعے سے مسلمان کو ووٹ دے کر مسلمان کو منتخب کریں۔ ایکسکیوز می۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں مسلمان ان اسمبلیوں میں چونکہ تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا کچھ نہ کچھ تعداد ان کی آبادی کی مناسبت سے منتخب ہو کر آئے گی، اور مسلمانوں کے حق میں کوئی بات کرنے کے قابل ہوگا ان اسمبلیوں میں۔ دوسرا پوائنٹ، مسلمانوں کی سیاسی اہمیت کے پیش نظر انہیں مجلس قانون ساز اور دیگر منتخب اداروں میں آبادی کے تناسب سے زیادہ نمائندگی دی جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے اصول توازن، یعنی کہ اگر کوئی کسی قوم کے افراد کسی علاقے میں بہت کم ہوں تو ان کم تعداد کو ان کی آبادی کی مناسبت سے نمائندگی نہ دی جائے، بلکہ تھوڑا سا بڑھا کر، تاکہ مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک اگر اسمبلی ہے اس میں 100 ارکان ہوتے ہیں، اور اس میں اگر 100 میں سے 5 افراد مسلمان ہیں اور 95 افراد ہندو ہیں، تو یہ امید ہی نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ 5 افراد اپنے حق کے لیے کوئی بات کر سکیں گے یا اپنے حق کے لیے کوئی قانون منظور کرا سکیں گے، امید اس کی نہیں رکھی جا سکتی۔ لہٰذا اگر ان کو کچھ حق دینا ہے تو اگرچہ ان کا حق اس آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس علاقے میں 5% آبادی ہوگی، اسی وجہ سے 5 نشستیں ان کو مل رہی ہیں، مگر اگر ان کو کچھ حق دینا ہے تو ان کی نشستیں 5 سے بڑھا کر اگر 15 کر دی جائیں، 20 کر دی جائیں، اور ہندو بے شک 80 ان کی ہوں تو بھی ہندو اکثریت میں ہوں گے اس اسمبلی میں، مگر مسلمانوں کی تعداد کچھ اتنی بہتر ہو جائے گی کہ وہ اپنے حق کے بارے میں کوئی بات کر سکیں، ان کی کوئی نہ کوئی سپورٹ ہو اسی اسمبلی میں، اور وہ اپنے حق میں اپنے فائدے کے لیے اپنے حق کا تحفظ کرنے کے لیے کوئی قانون پاس کرا سکیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ رکھا گیا کہ بھائی مسلمانوں کو تعداد کچھ علاقوں میں بہت کم ہے، لہٰذا ان کو ان کی آبادی ان علاقوں میں ان کی آبادی سے کے تناسب سے نشستیں نہ دی جائیں بلکہ تھوڑا سا بڑھا کے دی جائیں، اس کو اصول توازن کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مطالبہ تھا، پہلا مطالبہ جداگانہ طرز انتخاب کا، دوسرا آبادی سے بڑھ کر ان کی نمائندگی، یعنی کہ اصول توازن۔ یہ جو دو مین پوائنٹس تھے، وائسرائے نے وفد کو یقین دلایا کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کی حفاظت کی جائے گی۔ اس نے مسلمانوں کی دونوں مذکورہ مطالبات کو درست اور جائز سمجھتے ہوئے انہیں تسلیم کرنے کا وعدہ کیا، تسلیم نہیں کیا، وعدہ کیا کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، مگر یہ بھی ایک بہت بڑا اقدام تھا مسلمانوں کے حق میں کہ ان کی بات کو سنا گیا اور اس کو درست اور جائز سمجھا گیا۔ شملہ وفد کی کامیابی سے مسلمانوں کو اپنی بہتری کے لیے مزید سوچنے اور آگے بڑھ کر حقوق حاصل کرنے کا حوصلہ ملا۔ ایک فائدہ یہ ہوا شملہ وفد سے کہ مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ اگر ہم اسی طریقے سے مذاکرات وغیرہ کے ذریعے سے انگریزوں کے سامنے اپنے حقوق پیش کریں، اپنے مطالبات پیش کریں تو کئی باتیں منوائی جا سکتی ہیں، تو ان کے ایک حوصلہ افزائی بھی ہوئی، اور غالباً اسی کے نتیجے میں جو ایک الگ پارٹی مسلمانوں کے لیے جو بنائے جانے کا عمل تھا، اسی کی شاید نتیجے میں اس میں بہتری آئی، اور آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی جو سیاسی جماعت تھی اس کا قیام عمل میں آیا 1906 میں۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی، مگر اس کے لیے جو سوچ تھی پہلے سے ہی موجود تھی۔ مسلمان رہنماؤں کا ایک نمائندہ اجتماع یعنی کہ مسلمانوں کے مختلف علاقوں سے مسلمانوں کے نمائندوں نے
جو جس میٹنگ میں یا اجلاس میں یا اجتماع میں شرکت کی اکتوبر 1901 میں ہوا تھا لکھنؤ میں، اس میں یہ طے پایا تھا کہ مسلمانوں کے سیاسی اور معاشرتی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک تنظیم بنائی جائے۔ سیاسی حقوق یعنی کہ حکومتی معاملات میں جو انگریز کر رہے ہیں، انگریزوں کے ساتھ مشاورت کے لیے، انگریزوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، یا پھر معاشرے میں جو ہمارے مسائل ہیں ان کی حفاظت کے لیے کوئی تنظیم بنائی جائے۔ چنانچہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے کام جس میں یہ کام لگایا گیا کہ وہ کسی مناسب وقت پر تمام صوبوں کے مسلمان نمائندوں کا اجلاس بلانے کا اہتمام کریں۔ اس وقت تو وہ اجلاس نہیں ہو سکا جس طرح کا یہ کہا گیا، کمیٹی کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ اس طرح کا ایک اجلاس ہو، لیکن شملہ وفد جب ہوا تو ان کو اندازہ ہوا کہ بھئی یہ تو ایک ہم کر سکتے ہیں، ایک مشترکہ کی پارٹی بنا لیں اور جو یہی کام کرے کہ اپنے مسلمانوں کے حقوق کے لیے انگریزوں سے وقتاً فوقتاً مذاکرات کرے، مطالبات کرے۔ تو شملہ وفد نے امید دلائی اور آخرکار دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ہوا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس آپ کو یاد ہوگا کہ سر سید احمد خان کی کوششوں سے، جو سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک تھی، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ایک کانفرنس ہوا کیا کرے گی سالانہ، جو کہ تعلیم کے مسائل پر، مسلمانوں کی تعلیم کے سلسلے کو بہتر بنانے کے لیے سفارشات پیش کیا کرے گی۔ اس کا بنیادی مقصد تو ایجوکیشن تھا، مگر اس میں دیگر معاملات بھی ڈسکس ہو جاتے تھے۔ تو اسی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو کہ سر سید احمد خان کی شروعات تھی، انہوں نے شروع کی تھی، اس میں دسمبر 1906 میں مسلمانوں نے جب شرکت کی، برصغیر کے تمام اہم مسلمان رہنماؤں نے شرکت کی، تو کانفرنس میں تعلیم کے مسائل پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعت کی تشکیل کے بارے میں، سیاسی جماعت بنانے، پارٹی بنانے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کانفرنس کے اختتام پر 30 دسمبر 1906 کو نواب مکار الملک کی صدارت میں خصوصی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں نواب سلیم اللہ خان نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد پیش کی، ریزولوشن پیش کی، اعلانیہ پیش کیا، جسے اتفاق کے رائے سے، یعنی کہ سب نے اتفاق کیا، اس پہ کوئی مخالفت نہیں ہوئی، اتفاق کے رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس قرارداد کے مطابق مسلم لیگ کے قیام کے بنیادی مقاصد یہ تھے۔ پہلا پوائنٹ، برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کی حفاظت کرنا۔ سیاست میں سیاسی حق جو ہے مسلمانوں کا برصغیر کے، وہ ان کو دلانے کے لیے کوشش کرنا، یعنی کہ حکومت جو ہو رہی ہے، انگریز کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی اس میں شامل ہونے کا حق ملنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ، مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے مفاہمت اور وفاداری کا جذبہ پیدا کرنا۔ مسلمانوں میں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اس وجہ سے انگریزوں کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے بارے میں شکوک و شبہات تھے، وہ ان کو اپنے سے قریب لانے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو اس میں یہ تجویز کیا گیا کہ اگر مسلمان انگریزوں کی حکومت کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں گے اور اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ ابھی انگریز یہاں پہ حکمران ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مل کر چلیں گے اور ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ انگریز مسلمانوں کو اپنے سے قریب کر لیں اور حکومت میں شامل کر لیں۔ اس طرح سے مسلمانوں کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ ممکن ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ، برصغیر کی جو دوسری اقوام ہیں، یعنی کہ ہندو ہیں، سکھ ہیں یا دیگر اقوام ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کے اچھے تعلقات قائم کرنا، اس کا یہ تیسرا پوائنٹ تھا مسلم لیگ کے قیام کا۔ اب مسلم لیگ کا جو قیام ہے برصغیر کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایسی کوئی جماعت نہیں تھی جو کہ پورے برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی حقوق کی اس طریقے سے حفاظت کرے۔ اس سے پہلے بھی دیگر جماعتیں تھیں، مگر ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ کانگریس کی یا حمایتی تھیں یا پھر وہ کسی مخصوص علاقے تک محدود تھیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کا قیام ہے جو مسلمانوں کی سیاسی میدان میں، جو برصغیر کے مسلمان ہیں، ان کا سیاسی میدان میں حکومتی معاملات میں قدم رکھنے کا پہلا جو نقطۂ آغاز تھا، ان کا پہلا قدم تھا، اور مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے ملک کی سیاست میں بھرپور حصہ لینے لگے۔ اس کے ساتھ ہی جھنڈے تلے کا مطلب ہے ایک پہچان کے ساتھ، ایک سیاسی جماعت کے نیچے، ایک سیاسی جماعت میں رہتے ہوئے
سیاست میں حصہ لینے لگے اس مسلم لیگ کے قیام سے۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کی رہنمائی کا فرض پورا کیا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کا مختلف مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو عوام کی رہنمائی کرنا اور ایک عوام کے جذبات یا جو جائز مطالبات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے خود کوشش کرنا یا حکومت تک پہنچانا۔ تو مسلم لیگ نے مسلمانوں کی رہنمائی کا فرض پورا کیا اور اس نے حکمرانوں کے سامنے ان کی صحیح ترجمانی کی، ان کے مسائل کو بیان کیا۔ ترجمانی کرنا، ان کو بیان کرنا، ان کے پیش کرنا، مسلمانوں کے مسائل کو اچھے طریقے سے پیش کرنا۔ مسلم لیگ نے اپنے قیام کے بعد مسلمانوں کی بڑی خدمت کی۔ اس کی کوشش سے انگریزوں نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق تسلیم کیا اور اسے منٹو مارلے اصلاحات 1909 میں شامل کر لیا۔ اس طرح انگریزوں نے مسلمانوں کے الگ وجود کو بڑی حد تک مان لیا۔ انہوں نے مان لیا انگریزوں نے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، وہ ہندو کے ساتھ ایک الگ ہندوستان کی ایک قوم نہیں ہے ہندو اور مسلمان، بلکہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ کسی حد تک انہوں نے مان لیا مسلم لیگ کی اس بات کو۔ اب مسلمانوں پر سرکاری ملازمت میں جانے سے متعلق پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ یہ بھی مسلم لیگ کی کوششوں سے ہوا۔ پہلے پابندیاں لگی تھیں، اب یہ پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ انہیں سرکاری عہدے بھی ملنے لگے۔ ایک مسلمان کو وائسرائے کی کونسل، آپ کو پہلے یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا، وائسرائے کی ایک انتظامی کونسل ہوتی تھی جو کہ وائسرائے کو مختلف معاملات کے بارے میں مشورے دیتی تھی۔ تو وائسرائے کی کونسل میں بھی شامل کر لیا گیا ایک مسلمان کو۔ حکومت نے مسلم اوقاف کے قانون کی منظوری بھی دی۔ مسلمانوں کی جو وقف شدہ جائیدادیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ مسجد کے لیے، یتیم خانے کے لیے، ماتم خانے کے لیے، ہسپتال کے لیے، مسلمانوں نے جو اپنی جائیدادوں کو کسی خاص نیک مقصد کے لیے وقف کیا ہوتا تھا، اس کے لیے بھی ایک قانون بنایا اور جس کے تحت ان کی حفاظت ہو تاکہ اس کے اوپر کوئی قبضہ نہ کر لے، چاہے وہ کوئی دوسری قوم سے ہو یا حکومت کا ہو، اور ایک دفعہ جو وقف ہو جائے اس سے بدستور مسلمان جس مقصد کے لیے وقف کیا گیا ہے وہ مقصد حاصل ہوتا رہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک قانون بنایا گیا مسلم اوقاف کا۔ اس طرح مختلف شعبہ جات زندگی میں مسلمانوں کی پوزیشن پہلے سے بہتر آنا شروع ہو گئی۔ زندگی کے مختلف میدان، تعلیم ہے، جو روزگار ہے، نوکریاں ہیں وغیرہ وغیرہ، ان میں ان کی پوزیشن پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ اس طرح مسلم لیگ ایک طرف تو مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کرتی رہی اور دوسری جانب اس نے مخالفوں سے گفت و شنید بھی جاری رکھی، یعنی کہ ہندوؤں وغیرہ سے بھی ان کی معاملات، مذاکرات وغیرہ چلتے رہے تاکہ اختلافات میں کسی حد تک کمی آئے، اور یہی ایک مقصد بھی تھا مسلم لیگ کے قیام کا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور اگلا جو ہم میثاق لکھنؤ ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ شکریہ۔